اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب راستی سخت ہو جائے تو سمجھ جائیں کہ ٹوٹنے والی ہے، اسی طرح جب حالات بہت بگڑ جائیں تو سمجھ لیجئے کہ آسانی آنے والی ہے، اور بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ زندگی کا مزہ تب آنا شروع ہوتا ہے جب آپ اتنے میچور ہو جائیں کہ دوسروں کی حیثیت، مرتبہ، پیسہ اور شخصیت آپ کو متاثر نہ کر سکے، اور سامنے والے کی آدھی بات سن کر آپ کو پتہ چل جائے کہ وہ کیا کہنے والے ہیں اور کیا چاہتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور جگہ فرمایا، جس کا ظرف دیکھنا ہو اسے عزت دو، جس کی فطرت دیکھنی ہو اسے آزادی دو، نیت اگر کسی کی نیت کو بھانپنا ہو تو اسے قرض دو، اور خصلت دیکھنی ہو تو اس کے ساتھ کھانا کھاؤ۔ تو آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے، اللہ پاک تمہارا تڑپنا دیکھ رہا ہے، وہ بے سود نہیں جانے دے گا۔ اپنی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ جنہوں نے ہمارے چینل کی اس سے پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی تو پہلے وہ دیکھ لیجئے، اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں کمنٹ باکس میں یہ بھی بتائیے کہ آپ ہماری ویڈیو کس ملک یا شہر سے دیکھ رہے ہیں۔ دین کے اس خوبصورت سفر میں آپ کا ساتھ ہمارے لیے باعث مسرت ہے۔ اللہ رب العزت تمہاری ان زار و راز بہتی ہوئی آنکھوں کو معجزے سے خالی نہ چھوڑے گا، وہ تمہاری ان تڑپتی اور سسکتی ہوئی آہوں کو رد نہیں کرے گا، وہ ان ہتھیلیوں کو کبھی خالی نہیں لوٹائے گا جو اس کے سامنے روتے ہوئے پھیلائی جاتی ہے۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ تم اپنے زیرہ بکھرے وجود کو اس کے در پہ لے کر جاؤ اور وہ اسے محبت سے نہ سمیٹے، اور ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ تم تکلیف میں ہو اور وہ تمہیں اس تکلیف سے نجات نہ دلائے۔ وہ کائنات کی بے شمار آوازوں میں سے تمہاری آواز پسند کرتا ہے، اسے محبوب ہے وہ قیمتی پل جب تم آنسوؤں سے بھری نگاہوں سے آسمان کی اوہ تکتے ہو اور دل میں روتے ہوئے فریاد کرتے ہو تو وہ دیکھ رہا ہے میرے ان خالی ہاتھوں کو، اور جب تم اذیت کی انتہا کو پہنچ کر اسے درد سے پکارتے ہو وہ سب جانتا ہے، وہ ہر شے سے باخبر ہوتا ہے، لیکن وہ تم سے سننا پسند کرتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ تم اپنی خواہشات کو اس کے سپرد کر کے بے فکر ہو جاؤ اور اس کے کن کا معجزہ دیکھو۔ اگر اس نے تمہیں خالی ہاتھ ہی لوٹانا ہوتا تو وہ تمہیں دعا کی توفیق ہی کیوں دیتا؟ اگر اس نے ان آنسوؤں کی لاج نہ رکھنی ہوتی تو وہ تمہیں اپنی دہلیز پر بلاوا ہی کیوں دیتا؟ اور اگر اس نے تمہیں تڑپتا ہوا ہی چھوڑنا ہوتا تو پھر ہر پل تمہارے ساتھ ہونے کا دعویٰ کیوں کرتا؟ اگر اس نے تمہیں ٹھکرانا ہی ہوتا تو کیوں بار بار یقین دلاتا کہ مجھ سے دعا کرو، مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا۔ اللہ تو تمہیں تمہاری برداشت سے زیادہ کبھی نہیں آزماتا ہے، تو جہاں تمہارا صبر تھم توڑ دیتا ہے وہیں وہ کن فرما دیتا ہے، وہیں اس کی مدد تم تک پہنچ جاتی ہے۔ یاد رکھو ایسا کچھ نہیں ہے جو تمہارے رب کے اختیار میں نہ ہو، کوئی ایسا کام نہیں جو وہ کرنے پر قدرت نہ رکھتا ہو، اس کائنات میں کوئی ایسا زخم نہیں ہے جسے اللہ بھر نہیں سکتا، یہی تو وہ خود شناسائی ہے
کہ اللہ کے اختیار کو سمجھ جانا، پھر جو دل چاہے اسے مانگ لینا، اور یہاں تم اس بات پر مایوس ہو کر بیٹھے ہو کہ جو مانگا تھا اب تک مجھے نہیں ملا، وہاں وہ تمہیں تمہاری دعا کی قبولیت کا ارادہ باندھے ہوئے ہے۔ امید تو اللہ رب العزت کا یقین ہے اور نا امیدی اس کی ذات و صفات سے انکار، جو ہر شے پر قادر ہے، اور اللہ رب العزت سے نا امید تو صرف گمراہ اور بہکے ہوئے لوگ ہی کرتے ہیں۔ وہ جو آسمان اور زمین میں موجود ہر شے کا حساب رکھے ہوئے ہے، وہ تم سے غافل کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تمہارے درد سے نا آشنا نہیں ہے، وہ تو بس تمہاری ایک پکار کے انتظار میں ہے کہ کب تم پوری یقین سے اسے پکارو اور وہ تم پر اپنے انعامات کا در کھول دے۔ اس کی رحمت تو ہر لمحہ تمہیں اپنے گھیرے میں لینے کے لیے بےتاب رہتی ہے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آتی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہم سے کنیکٹ ہو جائیے۔ جزاک اللہ۔